السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں کرائسس مینجمنٹ کے لیے یورپی کمشنر سے باتیں کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ بحالی اور تعمیر نو میں فعال کردار ادا کر کے سیلاب کے اثرات میں کمی کی کوششیں تیز کی جائیں۔ ایک غیر ملکی اخبار سے انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان کی بہتری بلکہ پورے خطے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں برطانوی لیبر پارٹی کی ڈپٹی لیڈر سے باتیں کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے سیلاب کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کی خاطر پاکستان کے لیے $80 کروڑ امداد کی نئی اپیل جاری کی ہے۔ یورپی یونین نے متاثرین سیلاب کے لیے 6 ارب 70 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ اور افغان مشن کے سربراہ نے اسلام آباد میں ایک ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ٹانک اور پشاور کے نزدیک حسن خیل علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے دوران 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے دورے کے خلاف کل علاقے میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دنیا کے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کو عالمی ترجیح بنایا جائے۔ یہ نغمہ تھا ممتاز پس پردہ گلوکار مسعود رانا کی آواز میں، جن کی آج 27ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ بین الاقوامی برادری بحالی اور تعمیر نو کے مرحلے میں سرگرمی سے حصہ لے کر سیلاب کے منفی اثرات کم کرنے کی کوششیں تیز کرے گی۔ انہوں نے یہ بات بحران سے نمٹنے کے بارے میں یورپی کمشنر زینز لینارس سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو امن، خوشحالی اور ترقی کی مشترکہ اقدار اور مقاصد پر مبنی ہے۔ انہوں نے ماحول کی وجہ سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر سیلاب میں یورپی یونین کی مدد کی تعریف کی۔ انہوں نے سیلاب سے فصلوں، مکانات، مویشیوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نقصان کے علاوہ 1600 افراد کی ہلاکت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں انتہائی کم حصہ ہے، لیکن وہ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے انتہائی 2-4 ملکوں میں شامل ہے۔ شہباز شریف نے حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بتایا، جن میں متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی مدد اور وزیر اعظم سیلاب فنڈ 2022 کا قیام شامل ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق اپنی دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے کے اقدامات اور 2023 کے بعد GSP+ کے فوائد کو جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ گارجین سے ایک انٹرویو میں انہوں نے چین کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات استوار کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں تباہ ہونے والی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے ملکی معاملات کے لیے چلائی جانے والی استداد بدعنوانی مہم ان کے ذاتی ایجنڈے کے حق میں تھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ منظر عام پر آنے والی ویڈیوز اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ عمران خان بہت بڑا جھوٹا ہے، جس نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تجارت، سرمایہ کاری، سلامتی، دفاع، ثقافت اور عوام کے عوام سے روابط سمیت مختلف شعبوں میں پاک برطانیہ تعاون میں مزید اضافہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ برطانیہ کی لیبر پارٹی کی ڈپٹی لیڈر اینگلا رینر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج وزیر اعظم سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دارالامراء کے لارڈ واجد خان بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاربن کے عالمی اخراج میں پاکستان کا حصہ 10% ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ انہوں نے پاکستان کو 1 کروڑ 65 لاکھ پاؤنڈ کی انسانی امداد دینے پر برطانوی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
لارڈ واجد نے وزیر اعظم کو بتایا کہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے پاکستانی بھائیوں کی امداد اور بحالی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم مشکل وقتوں میں ترکیہ کی طرف سے یکجہتی کو سراہتی ہے۔ انہوں نے یہ بات ترکی کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وفد میں ترکیہ کی ہلال احمر کے خیر سگالی کے سفیر اسماعیل حقی اور ترکیہ کے پاکستان میں سفیر شامل تھے۔ انہوں نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان سے بھری ریل گاڑیاں اور کشتیاں بھیجنے پر ترکیہ کے صدر اور ترک عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر اسماعیل حقی نے ملک بھر میں سیلاب زدگان کے بچاؤ اور امداد کی کارروائیوں میں بھرپور مدد دینے کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ ان کی بحالی کے عمل میں مسلسل تعاون کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ باہمی مفاد کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان ہر شعبے میں شراکت داری کو فروغ دینے کا عمل جاری رہے گا۔ آج اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی راہداری اور پاکستان سرمایہ کاری کے لیے جنت کے موضوع پر ایک گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں اچھا اشتراکی عمل موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات ہیں اور یہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دوستی کے ذریعے مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے تعلقات کو اس نے جنم دیا۔ چائنا پاکستانی اکنامک کوریڈور اس روٹ کے ذریعے، کیونکہ یقیناً گوادر کا پورٹ ہی وہ راستہ فراہم کرے گا جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دا فیوچر آف پاکستان اور پاکستان کی انڈسٹری اور پاکستان کے اندر پاورٹی ایلیویشن، یہ ساری چیزیں کولیس کر جائیں گی۔ صدر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا جامع اور مربوط لاہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ روابط بہتر بنانے کے لیے نہ صرف بنیادی ڈھانچے پر مشتمل ہے بلکہ اس میں توانائی کے منصوبے اور خصوصی اقتصادی زونز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان قوموں کی برادری میں جلد ایک مضبوط ملک کے طور پر سامنے آئے گا۔ صدر عارف الوی نے ملک میں سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات فراہم کرنے پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ وسطی ایشیائی ملک بھی چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے استفادہ کرنے کے خواہاں ہیں کیونکہ گوادر کے بندرگاہ کے ذریعے انہیں دنیا کی منڈیوں تک رسائی ملے گی۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں ضروریات کے نئے تخمینے کی بنیاد پر $80 کروڑ سے زائد کی امداد کی نئی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد اور جنیوا میں بیک وقت تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ جنیوا میں بریفنگ دیتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متعدد پیچیدہ چیلنج پیدا ہوئے ہیں اور یہ ایک طویل انتھک جدوجہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زندگی بچانے کی کوشش میں تمام دستیاب وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انسانی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارٹن گریفٹس نے کہا کہ پاکستان کے عوام موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے اور اس کے نتائج کی تیاری کے سلسلے میں دنیا کی بے حسی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کے لیے رہائش اور روزمرہ ضرورت کی اشیاء درکار ہے۔ مارٹن نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر زور دیا۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے ملک کے تقریباً 10% صحت مراکز کو نقصان پہنچا ہے، ادویات اور طبی آلات کی فراہمی محدود ہے یا وہ سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ اپنے تاثرات میں اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق نے عالمی برادری کی طرف سے پاکستان کے مستحکم اور طویل امداد پر زور دیا تاکہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی تباہ کاریوں پر قابو پایا جا سکے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی عوام کی تربیت کے حوالے سے ایک جامع منصوبہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے امداد کی درخواست کے حوالے سے جنیوا میں منعقدہ تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد پاکستان اور دنیا کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے اپنے خطاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی مشکلات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بحالی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد میں نمایاں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ کرائسس مینجمنٹ کے یورپی کمشنر یانیس لینارچچ نے وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران پاکستان کے لیے 6 ارب 70 کروڑ روپے کی انسانی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نئی امداد کے ساتھ یورپی یونین پاکستان کی مسلسل امداد کا اعادہ کرتی ہے اور متاثرین کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ سیلاب کی تباہ کاریوں اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے رواں ہفتہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس نئی امداد کا مقصد لوگوں کو پناہ گاہوں، پینے کے صاف پانی، صفائی ستھرائی، خوراک اور طبی سہولتوں جیسی بنیادی ضروریات مہیا کرنا ہے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد کمشنر لینارچچ نے صوبہ سندھ کے علاقے کھپرو کا دورہ کیا تاکہ وہ تباہی کی شدت کو سمجھ سکیں، متاثرہ افراد سے ملاقات کریں اور اس یورپی امداد کا جائزہ لیں جو پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہے۔ قطر پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے مختلف شعبوں خصوصاً توانائی، تجارت اور دیگر کاروباری سرگرمیوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بات پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن بن فیصل الثانی نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ سرمایہ کاری کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے قطری سفیر کو اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر خزانہ نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان دیرینہ باہمی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ملک میں سرمایہ کاروں کو سہولیات دینے اور کاروبار کو آسان بنانے کے لیے مختلف اصلاحات لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے قطر کے سرمایہ کاری ادارے کے پاکستان میں $3 ارب کے سرمایہ کاری کے منصوبوں کا خیر مقدم کیا۔ افغانستان کے مشن کے سربراہ عبید الرحمان نظامانی نے آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ وزارت دفاع کے مطابق اسحاق ڈار نے ہمسائیگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور برادر ملک افغانستان کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ مؤثر پارلیمانی سفارتکاری سے عالمی موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹا جا سکتا ہے۔ آج اسلام آباد میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکن سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے پارلیمانی سفارتکاری کے فروغ اور پارلیمانی وفود کے تبادلوں کے ذریعے پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے کردار کو سراہا۔ اسپیکر نے پارلیمانی روابط اور اقتصادی تعاون میں اضافے کے ذریعے پاکستان اور کینبرا کے درمیان موجود تعلقات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلابوں کے باعث آنے والی غیر معمولی آفت کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ قومی اسمبلی رواں ماہ کی 11 تاریخ سے روانڈا میں شروع ہونے والے 145ویں بین الپارلیمانی یونین اجلاس میں ہنگامی قرارداد پیش کرے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے سینئر سفارتکار نے کہا کہ آسٹریلوی سرمایہ کار دونوں ممالک کے عوام کے فائدے کے لیے پاکستان کی مارکیٹوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سینٹ کو بتایا گیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ صنعتی تعاون خصوصاً اپنے خصوصی اقتصادی زونز پر خصوصی توجہ کے ساتھ دوسرے مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران آج ایک سوال کے جواب میں وزیر سرمایہ کاری چودھری صالح حسین نے کہا کہ کئی مقامی اور چینی کمپنیوں نے پاکستان بھر کے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ توانائی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق سی پیک کے تحت پہلے مرحلے میں شروع کیے گئے بیشتر منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران کورونا وبا کے باعث چینی سرمایہ کاری میں کمی کے باوجود پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کا حصہ دیگر بیرونی سرمایہ کاری کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر کوئی جنرل سیلز ٹیکس وصول نہیں کر رہی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی مفتی عبدالشکور نے کہا کہ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی اپنے عطیات کے ذریعے گردواروں میں لنگر اور قیام کا انتظام خود کر رہی ہے اور اس سلسلے میں عوام سے کوئی تعاون نہیں لیا جا رہا۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز شریف نے اپنے اور اپنے خاندان کے افراد پر جھوٹے مقدمات قائم کرنے پر تحریک انصاف کی سابق حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے محمد احسن امجد سے۔
آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں ان کے اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروائے. پھر ان کے پاس میرے خلاف کوئی کیس تو تھا نہیں، تو انہوں نے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں مجھے اریسٹ کیا. جب میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی وہاں پر انہوں نے مجھے اریسٹ کیا. 57 ڈیز انہوں نے نیب میں مجھے حبس بے جا میں رکھا. انہوں نے 3 سال بعد اپنے پاسپورٹ کی واپسی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نیب کے ترمیم شدہ قوانین کے تحت کوئی ریلیف نہیں لیا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کو بدنام کیا اور ملک کا امیج خراب کیا. آج اس کو اقتدار میں واپس ڈال دیں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا. آپ اس کے مخالفین کو اٹھا کے کنٹینرز میں بند کریں، ان کے اوپر جھوٹی مقدمے بنائیں، ان کو انتخابی میدان سے باہر کریں تو یہ تعریفیں شروع کر دے گا. الیکشن کمیشن نے رواں ماہ کی 16 تاریخ کو قومی اسمبلی کے 9 اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. یہ بات سیکرٹری الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے آج اسلام آباد میں آئندہ ضمنی انتخابات کی تیاریوں سے متعلق اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران بتائی. الیکشن کمیشن کو سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے بارے میں بریفنگ دی گئی جو اس ماہ کی 23 تاریخ کو منعقد ہونا ہے. الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ کمیشن کی طرف سے وفاقی حکومت کو ضمنی انتخابات کروانے کے لیے 60 کروڑ روپے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ رقم ابھی تک موصول نہیں ہوئی. سیکیورٹی فورسز نے ٹانک میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کے بعد شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. ہلاک دہشت گرد علاقے میں ٹارگٹ کلنگ، اغوا اور بھتہ خوری میں ملوث تھے. پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے. تاہم فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران لانس نائک محمد پناہ اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے سپاہی شمس اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف مسلسل کارروائیوں میں ملوث تھے. ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان ریلویز کی آمدنی میں اضافے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں. آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کوئٹہ زاہدان سیکشن کے منصوبے کی تکمیل کے وقت میں کمی اور سبی ہرنائی سیکشن کی مرمت کا کام ترجیحی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت کی. اس کی تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے. وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ریلویز وفاقی حکومت سے گرانٹ حاصل کرنے کی بجائے اپنی آمدنی میں اضافہ کر کے بے پناہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے. تو ہم نے ایک شعوری فیصلہ کیا کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں گو یہ ہماری حیثیت سے بہت بڑھ کے ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنی کاسٹس پہ کٹ لگائیں اور اپنی ارننگ بڑھائیں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سپریم کورٹ سے ریلوے کی زمینوں پر کمرشل سرگرمیوں کی اجازت ملنے کے بعد محکمہ سالانہ 6 سے 7 ارب روپے سے زائد کا ریونیو اکٹھا کر سکے گا. سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے. سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے متاثرہ علاقوں سے سیلابی پانی کی نکاسی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر محکمہ آبپاشی اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے افسران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جن علاقوں سے پانی کی نکاسی کو مکمل کر لیا گیا ہے وہاں سیلاب متاثرین اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں اور ضلع انتظامیہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے والوں کو راشن اور سفری سہولیات بھی فراہم کر رہی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں تیزی سے بھی جاری ہیں اور صوبائی حکومت کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں گھروں کی تعمیر کے لیے ایک بڑی رقم خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آج ریڈیو پاکستان پشاور کے صاحبزادہ عبد القیوم خان آڈیٹوریم میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے صوبائی مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا. تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے بتی اللہ سے. صوبائی مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پشاور نے مشترکہ طور پر کیا تھا.
बेनज़ीर वीमेन यूनिवर्सिटी पिशावर की वाइस चांसलर डॉक्टर सफिया अहमद इस मौके पर मेहमान खसूसी थीं। उन्होंने अपने खिताब में माशरे में इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ में रेडियो पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस मौके पर स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान पिशावर सैयदा इफ़त जब्बार ने कामयाब नातखानों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कामयाब नातखानी के मुकाबलों के इनकाद पर रेडियो पाकिस्तान पिशावर के अमले की कारकर्दगी को भी सराहा। नातखानी के ये मुकाबले तलबा और तालिबात के माबैन 4 मुख्तलिफ दर्जों में किए गए। सूबाई सतह पर होने वाले नातखानी के मुकाबलों को एक कामयाब नातखान कौमी सतह पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे जो ज़ेड बुखारी ऑडिटोरियम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग हाउस इस्लामाबाद में जुमेरात के रोज़ मुनक़िद होंगे। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के खिलाफ कल भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है और दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने इसकी हिमायत की है ताकि भारत को ये वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे जिसका वादा उनसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने तमाम मुल्कों से मुतालबा किया है कि वो मौसमियाती तब्दीली को आलमी तरजीह बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने न्यूयॉर्क में इदारे के हेडक्वार्टर्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि G20 की रहनुमाई में तमाम ममालिक ये साबित कर सकते हैं कि मौसमियाती कार्रवाई हकीकत में अव्वलीन आलमी तरजीह है और हुकूमती नुमाइंदे अगले माह होने वाली COP27 के एजेंडे को हतमी शक्ल देना शुरू हो गए हैं। रेडियो पाकिस्तान कौमी नशियाती राब्ते पर खबरनामे के फ़ौरन बाद पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में कामयाबी का सफ़र के मौजू पर एक मुज़ाकरा नशर कर रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्राइस्ट चर्च में जुमे से शुरू होने वाले अफ्रीकी सीरीज़ में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई है। तफसील के मुताबिक सीरीज़ में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और मेज़बान टीम न्यूजीलैंड हिस्सा ले रही हैं। अफ्रीकी सीरीज़ के तमाम मैच क्राइस्ट चर्च में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के स्क्वाड में 16 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स अमले में 13 अरकान शामिल हैं। नेशनल स्क्वाड एक दिन आराम के बाद जुमेरात से क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग शुरू करेगा। पाकिस्तान अफ्रीकी सीरीज़ का अपना पहला मैच जुमे को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। ये बात सूबाई वज़ीर तालीम शाहराम खान तरक्की की सदारत में आज पेशावर में एक इजलास में बताई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों को कौमी और आलमी सतह पर स्पॉन्सर किया जाएगा। सऊदी अरब सहरा में मुस्तकबिल के लिए एक मेगा सिटी कायम करेगा जिस पर $500 अरब लागत आएगी, जहां 2029 के एशियाई सरमाई खेलों की वो मेज़बानी करेगा। इस मकाम को विंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें पूरा साल गेम्स मुनक़िद होंगी। एक हफ्ते पर मुहित गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट्स कप 2022 मीनावार गिलगित में वसीम शहीद पोलो ग्राउंड में शुरू हो गया है। इफ्तिताही मैच नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और पुलिस की A टीमों के दरमियान खेला गया। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट टीम ने 4 के मुकाबले में 9 गोल से जीत लिया। चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन अहमद वानी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत रावलपिंडी इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप जारी है। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि कारोबारी बरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने ये बात ट्रेडर्स कैंट बोर्ड के चेयरमैन मियां मोहम्मद अकरम महर की क़ियादत में एक वफ़द से आज गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा कारोबारी बरादरी के फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 138 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,350 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद $224.93, कीमत फरोख्त $229.98, पाउंड स्टर्लिंग $254.36 और $260.13, यूरो $221.65 और $226.17 और सऊदी रियाल कीमत खरीद $59.76 और कीमत फरोख्त $61.27।
आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,27,272 रुपये रही। और अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। मुमताज़ पसे पर्दा गुलकार मसूद राना की 27वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। मसूद राना 6 अगस्त सन 1941 को पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक मीरपुर खास से था और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गायकी का आगाज किया था। उनकी शोहरत का आगाज फिल्म शरारत के नगमे ऐ दिल तुझे अब उनसे ये कैसी शिकायत है से हुआ। अगले बरस बाबा जी चिश्ती ने अपनी फिल्म डाची में मसूद राना से मशहूर नगमा टांगल और दा होवे तो कामे चंगदा टांगे वाला खैर मंगदा गवाया। इस नगमे से मसूद राना की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। हो महबूब मेरे मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। इसके बाद हमराही, दिल मेरा धड़कन तेरी, भरिया मेला, एहसास, आंसू, अजदा महिवाल, तकदीर, चराग कहाँ रोशनी कहाँ, बहारो फूल बरसाओ और ऐसी ही लातादाद फिल्मों में उन्होंने अपनी गायकी का जादू जगाया और मुतअद्दिद एजाज़ात हासिल किए। मसूद राना ने 2 फिल्मों में अदाकारी के जोहर भी दिखाए और इन फिल्मों के नाम शाही फकीर और 2 मुटियारां थे। मसूद राना ने कई मिली नगमात भी गाए जिनमें मियां बशीर अहमद का लिखा हुआ नगमा मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना सरे फहरिस्त है। वो लाहौर में करीम ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन के कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने आज अशरे शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में अलहमरा में महफिल समा का इनेकाद किया। मारूफ कव्वाल नदीम जमील और उनके साथियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत, एहतराम और अक़ीदत का इज़हार किया। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। 3 माहिरीन तबियात ने क्वांटम मैकेनिक्स के शोबे में नई दरियाफ्त में नोबेल इनाम हासिल किया है। इस दरियाफ्त ने क्वांटम कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क्स और महफूज मवासलात की राह हमवार की है। ऑस्ट्रेलिया ने कैंगरू और भूरे रंग के सांपों को मादूमियत के शिकार जानवरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने नायाब जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत तेज़ी से ख़त्म होने वाले जानवरों की बका यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में बाज़ मखसूस अक़साम के जानवर तेज़ी से ख़त्म हो रही है। एक तहकीक के मुताबिक सुर और सांस के साथ 8 हफ्ते तक वीडियो गेम खेलने से यादाश्त को बेहतर बनाया जा सकता है। खुसूसन ये मश्क ऐसे लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई है जिन्हें चेहरे पहचानने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरह चेहरा शनासी के लिए ये मश्क बहुत अहम है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। और अब मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसील माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश कलाम में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि दीर में 15 मिलीमीटर, मीरखानी में 7 मिलीमीटर, दरोश में 6, सैदु शरीफ में 5, मर्दान में 4 और चित्राल में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बहावलनगर, भावलपुर, भक्कर, जोहराबाद और टोबा टेक्सिंग में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि लाहौर में 36, कराची में 33, पेशावर में 36, कोयटा में 29, गिलगित में 28, मुजफ्फराबाद में 36 और श्रीनगर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। इसके अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए यूरोपीय कमिश्नर से बातें करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि बहाली और तामीरी नौ में फ़ाल किरदार अदा करके सैलाब के असरात में कमी की कोशिशें तेज की जाए। एक गैर मुल्की अखबार से इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान की बेहतरी बल्कि पूरे खित्ते के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में बरतानवी लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर से बातें करते हुए मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया है। यूरोपीय यूनियन ने मुतासरीन सैलाब के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम।
مدیر فورن ڈیسک کمل شمی. مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار. مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں طارق محمود آوان. کوارڈینیشن ایڈیٹر الیاس صفدر. مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر. نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری. اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کا آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ عامر ہاشمی اور عشرت ثاقب کو اجازت دیجیے. اللہ